اسلام آباد کے گھر میں آسمانی بجلی گرنے کا واقعہ۔ علاقہ مکینوں کے مطابق آسمانی بجلی گرنے سے زوردار دھماکہ ہوا۔ آسمانی بجلی گرنے سے گھر کا بجلی کا میٹر بھی اڑ گیا۔ اے سی، پنکھے، لائٹس اور پوری وائرنگ بھی جل گئی ہے۔ ابھی کیا حالات اور مناظر ہیں، کاشف منیر سے ہم جان لیتے ہیں۔ کاشف، شیئر کیجیے گا۔ دیکھیں جی، کراچی کا علاقہ ہے نیا ناظم آباد، جس کے بلاک سی میں یہ آسمانی بجلی گرنے کا واقعہ ہوا ہے۔ آسمانی بجلی گرنے سے جو مکان کی چھت ہے اس کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ آسمانی بجلی گرنے کا جو واقعہ تھا اتنا زوردار تھا کہ اہل علاقہ جو ہے وہ باہر آ گئے۔ جب جو متاثرہ علاقے کا گھر کا جو مالک ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ آسمانی بجلی گرنے سے گھر کا بجلی کا میٹر بھی اڑ گیا ہے، بلکہ ساتھ میں اے سی، پنکھے، لائٹیں اور تمام وائرنگ بھی مکمل طور پر جل گئی ہیں۔ جو ساتھ والا گھر ہے اس کا بھی بجلی کا میٹر جو ہے آسمانی بجلی گرنے کی وجہ سے جل گیا ہے۔ اس وقت جو ہے اہل علاقہ جو ہے وہ گھر کے باہر موجود ہے۔ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے، تاہم جو تمام الیکٹرک اپلائنسز ہیں وہ مکمل طور پر جل گئی ہیں۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا کاشف۔ کونسل خانے پر حملے کا سخت جواب۔ ایران نے اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ ایران کا اسرائیل پر ڈرونز، کروز اور بیلسٹک میزائل سے حملہ۔ ایران کا اسرائیل میں 50% اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اسرائیلی ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم ایرانی حملہ روکنے میں ناکام رہا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق ایران نے اسرائیل پر 185 ڈرون، 110 بیلسٹک اور 36 کروڑ میزائل سے کروز میزائل سے حملہ کیا ہے۔ ڈرون اور کروز میزائل ایران نے دمشق میں سفارتی احاطے پر اسرائیلی حملے کا منہ توڑ جواب دے دیا۔ ایران کے پاسداران انقلاب کے مطابق ایران نے اسرائیلی دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ گولان کی پہاڑیاں اور شام کے قریب اسرائیلی فوجی ٹھکانے ایران کے حملوں کا نشانہ بنے۔ اسرائیل میں 50% اہداف کو نشانہ بنانے میں کامیاب رہا۔ اسرائیلی اڈوں کو خیبر میزائلوں سے ٹارگٹ کیا گیا۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مشن نے کہا اسرائیل پر فوجی کارروائی دمشق میں ایرانی سفارتی احاطے پر اسرائیلی حملے کے جواب میں کی گئی۔ معاملہ اب ختم سمجھا جا سکتا ہے۔ مشن نے یہ بھی کہا کہ اگر اسرائیلی حکومت نے کوئی اور غلطی کی تو ایران کا رد عمل کافی زیادہ سخت ہوگا۔ اسرائیلی ٹی وی کا کہنا ہے کہ ایران نے 300 سے زائد ڈرون اور کروز میزائل فائر کیے ہیں۔ اسرائیل میں خوف کی فضا ہے، جبکہ تمام سکولز اور تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں۔ ادھر اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ حملے میں ایک لڑکی زخمی ہوئی ہے، جبکہ جنوب میں ایک فوجی تنظیم کو معمولی نقصان پہنچا ہے۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر ڈرون فائر کیے جانے پر اسرائیلی وزیر اعظم نے اپنے رد عمل میں کہا اسرائیل ہر صورتحال کے لیے تیار ہے۔ اسرائیل نے 1 اپریل کو شام کے دارالحکومت دمشق میں ایران کے سفارت خانے پر میزائل حملہ کیا تھا، جس میں 8 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ سفارت خانے پر حملے کے بعد ایران نے اسرائیل کو جوابی کارروائی کی دھمکی دی تھی۔ ایران نے امریکہ کو جوابی کارروائی کے خلاف خبردار کر دیا ہے۔ کہا ہے کہ اگر اسرائیل کے ساتھ امریکہ نے جوابی حملے کی حمایت کی تو امریکی اڈوں کو نشانہ بنائیں گے۔ ایرانی مسلح افواج کے چیف آف سٹاف محمد باقری نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ ایران کے ڈرون اور میزائل حملے کا جواب دیتا ہے تو وہ مزید بڑے حملے کرے گا، اس لیے امریکہ اسرائیلی فوجی کارروائی کی حمایت نہ کرے۔ اسرائیل کے کئی شہروں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ حملوں کے ڈر سے اسرائیل کے کئی علاقوں میں تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں۔ اسرائیل نے کئی ایرانی ڈرونز اور میزائل مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایران کو حملے کا منہ توڑ جواب دیں گے، یہ دھمکی ہے اسرائیل کی طرف سے۔ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ایران جوابی حملے کے لیے تیار رہے۔ ایران کے زیادہ تر حملے ناکام بنا دیے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے جنگی کابینہ کو ایران پر جوابی حملے کا اختیار دے دیا ہے۔ ممکنہ ایرانی حملوں سے بچنے کے لیے اسرائیلی فضائیہ نے ڈیوڈ سلنگ نامی دفاعی سسٹم بھی آن کر دیا ہے۔ حماس نے ایران کا اسرائیل پر حملے کو جائز قرار دے دیا ہے۔ حماس ترجمان نے کہا ہے کہ اسرائیل کے خلاف ایران کی طرف سے فوجی آپریشن اس کا حق ہے اور دمشق میں کونسل خانے پر حملے کا یہ جائز رد عمل ہے۔ صہیونی جارحیت کے خلاف وہ خطے کے ممالک اور عوام کے دفاع کے حق کی حمایت کرتے ہیں۔ حماس نے عرب اور اسلامی قوم اور خطے کے مزاحمتی گروہوں سے اپیل کی ہے کہ وہ طوفان الاقصی کی حمایت جاری رکھیں۔ حماس نے ایران کا اسرائیل پر حملہ جائز قرار دے دیا ہے۔ حماس ترجمان نے کہا ہے کہ اسرائیل کے خلاف ایران کی طرف سے فوجی آپریشن اس کا حق ہے اور دمشق میں کونسل خانے پر حملے کا یہ جائز رد عمل ہے۔ صہیونی جارحیت کے خلاف وہ خطے کے ممالک اور عوام کے دفاع کے حق کی حمایت کرتے ہیں۔ حماس نے عرب اور اسلامی قوم اور خطے کے مزاحمتی گروہوں سے اپیل کی ہے کہ وہ طوفان الاقصی کی حمایت جاری رکھیں۔
पाकिस्तान का मशरक़ी वस्ता की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच कहती हैं कि ईरान इसराइल सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं, फ़रीक़ैन तहम्मुल से काम लें और कशीदगी कम करने की तरफ बढ़ें। ताज़ा वाक़यात सिफारतकारी की नाकामी का इजहार है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल अमन व सलामती कायम रखने में नाकाम हुई। पाकिस्तान ने कई महीनों से बैन अल-अक़वामी कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया था। ईरान के इजराइल पर हमले के बाद ईरानी शहरियों का जश्न। ईरान की मुख्तलिफ शहरों में रैलियां, मकबूजा बैतुल मक़दस और लेबनान में भी रैलियां निकाली गईं। मुज़ाहिरीन ने ईरानी फ़ौज के इजराइल पर हमलों का शुक्रिया अदा किया। पंजाब की शाह खर्च हुकूमत बैंक खाली करने लगी। 9 माह में बैंक से 4,882 अरब रुपए के कर्जों का रिकॉर्ड कायम कर दिया है। हुकूमत ने 9 माह के दौरान 138% इजाफी कर्जे लिए। हुकूमत को कर्ज देने पर बैंक्स को निजी शोबे को कर्ज देने में मुश्किलात का सामना है। ये मामला क्या है, डिटेल्स ये हैं, अशरफ मेहताब हमें बताएंगे। बताइएगा अशरफ। बिल्कुल, ये वफाकी हुकूमत की बात हो रही है। ये 9 माह के अंदर वफाकी हुकूमत ने जो पिछले साल गुजरा था उसके अब जो 9 माह गुजरे हैं 138% ज्यादा कर्जा ले लिया है बैंकों से, जबकि IMF से जो कंडीशन थी उसमें कहा गया था कि आपने स्टेट बैंक से या बैंकों से कम कर्जे लेने हैं, अपनी शाह खर्चे कम करनी है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो खसारे में जाने वाले अदारे हैं उनकी निजकारी नहीं हो सकी, जिसकी वजह से हुकूमत के अखराजात में कमी नहीं आई। और 9 माह के दौरान गुज़श्ता माली साल की बात करें तो 2033 अरब रुपए थे, जो बढ़ के अब 48.2 अरब रुपए हो चुके हैं। इसमें जो पिछले 9 माह थे उसमें तकरीबन 2,809 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। तो इस तरह से देखा जाए तो कर्जों में इजाफा होता जा रहा है और जो अखराजात है वो कम नहीं हो रही, जिसकी वजह से माली मुश्किलात आ रही है। ठीक है, शुक्रिया आपका अशरफ मेहता। टैक्स अदा ना करने और टैक्स नेट में ना आने वाले 5 लाख अफराद की मोबाइल सिम्स बंद करने के लिए कार्रवाई का आगाज हो चुका है। मोबाइल सिम्स किन की बंद होंगी और मजीद किन के खिलाफ कार्रवाई होगी, अशरफ मेहताब की रिपोर्ट देखिए। टैक्स न देने वाले अफराद को टैक्स नेट में रजिस्टर कराने की मोहलत खत्म। बहुत बड़ी तादाद ने इन अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया। मुल्क भर के 15 लाख से ज्यादा अफराद के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पहले मरहले में 5 लाख अफराद की मोबाइल सिम्स बंद की जाएंगी। दूसरे मरहले में मजीद 5 लाख अफराद के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आखिरी मरहले में मोबाइल सिम्स के बाद बिजली और गैस के कनेक्शन भी काट दिए जाएंगे। FBR ने होलसेल, रिटेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स को मोहलत दी थी कि वो ताजर दोस्त ऐप के जरिए अपनी ऐसा नहीं किया, जिसके बाद मोबाइल सिम्स बंद करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। अशरफ मेहताब, न्यूज़, लाहौर। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब 1 हफ्ते के दौरे पर आज वाशिंगटन पहुंचेंगे। IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलासों में शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़जाना की IMF की MD क्रिस्टालिना जॉर्जिवा से मुलाकात होगी। पाकिस्तान IMF के कर्ज के लिए मिशन भेजने की बाज़ाबिता दरख्वास्त करेगा। मौसम की बात करें तो कराची में सुबह से होने वाली बारिशों से मौसम खुशगवार है। शहरों की बड़ी तादाद हसीन मौसम से लुत्फ अंदोज होने के लिए CVO पहुंच गई है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने कहा है कि बारिश का एक और स्पेल 17 अप्रैल से बरसने को तैयार है। मजीद हम जानेंगे सुमैया खुर्शीद से। कराची का मौसम हुआ खुशगवार तो कराची वालों ने कर लिया साहिल समंदर का रुख और इस वक्त सी व्यू पे एक बड़ी तादाद जो है वो फैमिलीज की आ रही है। यहाँ पर जो बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं उनमें से कुछ बच्चों को बारिश में भीगना बहुत पसंद है, लेकिन कुछ का कहना है कि हमें बारिश पसंद है मगर भीगना पसंद नहीं है, तो वो अम्ब्रेला लेके जो है इस बारिश का जो है मज़ा लूट रहे हैं। और इस वक्त जो है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में दरमियानी से जो है वो हल्की बारिश हो रही है और चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि ये सिलसिला जो है रात गए तक जारी रहेगा बारिश का और जो है दूसरा स्पेल भी जो है 17 अप्रैल से आएगा, जिसके तहत कराची में फिर से बारिशें शुरू हो जाएंगी। ईद की छुट्टियां तो खत्म हो गई लेकिन मौज मस्तियां जारी हैं। खूबसूरत मौसम में शहरों की बड़ी तादाद का मुख्तलिफ पार्क्स का रुख। बच्चे झूले झूलने में मसरूफ हैं तो बड़ों को भी बाहर मिल बैठने का बहाना मिल गया है। अभी क्या मनाज़िर हैं, हाफिज महबूब अली हमें दिखाएंगे। बिल्कुल, ईद की छुट्टियों का आज आखिरी रोज़ है तो इस वाले से भी जो है वो बड़ी तादाद में लोग आज मुख्तलिफ पार्कों का रुख कर रहे हैं, क्योंकि आज जो है छुट्टियों का आखिरी दिन है और आगे वर्किंग डेज जो है वो स्टार्ट हो जाने हैं। मैंने ईद के तीनों दिनों बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किया और मैंने नोट किया है कि लोगों ने ईद के 3 दिन बहुत अच्छे तरीके से गुजारे हैं, बहुत जोशो खरोश से मनाया और आज ईद का चौथा दिन है, कल से वर्किंग डे स्टार्ट हो रहे हैं
تو آج بھی ہم عید کا یہ دن منانے آئے ہیں. فیملی کے ساتھ جو ہے وہ انجوائے کرنے کے لیے یہاں پہ لوگ جو ہے وہ بڑی تعداد میں آ رہے ہیں. اس کے علاوہ جو جھولے جو ہیں وہاں پر بھی جو ہے بچے خوب مستیاں کر رہے ہیں کیوں نہ کہ عید کی جو چھٹیاں تھیں وہ تو ختم ہو چکی ہیں. آج آخری چھٹیوں کا دن ہے, اس کے بعد ورکنگ ڈے جو ہے وہ کل سے سٹارٹ ہو جائیں گے. تو فیملیز جو ہے وہ آج لاہور کے موسم کو انجوائے کرنے کے لیے بڑی تعداد میں جو ہے مختلف پارکوں کا رخ کر رہے ہیں اور خوب ہلا گلا بھی کیا جا رہا ہے. جی خبریں اور بھی ہوں گی اس بریک کے بعد. والا دور پی ٹی آئی کا ہے, تمام حکومتیں ختم ہو جائیں گی, بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی جلد رہا ہوں گے, ملک بھر میں جلسے ہوں گے, ہماری تحریک حکومت کو بحال لے جائے گی. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں کہ پاکستان بدل رہا ہے, عوام بیدار ہو چکے ہیں. شریف خاندان قیدی نمبر 804 سے خوفزدہ ہے. شاہ محمود قریشی سمیت تمام کارکنان بھی جیلوں سے باہر آئیں گے. حکومت نے بے تحاشا کوشش کی میڈیا کو اور ہمارے ورکرز کو زد و کوب کرنے کی, نہ جانے کی, جھنڈا نہ الاؤ کیا, پر خراب موسم کے باوجود لوگ وہاں پہ ریکارڈ نمبر میں آئے اور وہ جلسے کامیاب ہوئے. یہ آغاز ہے ان جلسوں کا. پورے پاکستان میں ہم لوگ انشاءاللہ تعالی جلسے کریں گے. سویلینز کو ملٹری کورٹس کے اندر ٹائی ہونا ہی نہیں چاہیے, ان کے لیے سویلین عدالتیں ہونی چاہیے. یہ ہمارا پارٹی کا موقف ہے اور اس کے لیے ہم لوگ کیس بھی لڑ رہے ہیں سپریم کورٹ میں. ذوالفقار علی بھٹو کی 45ویں برسی پر گڑی خدا بخش میں تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں. جیالے کے قافلوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. صدر آصف علی زرداری بلاول بھٹو جلسے سے خطاب کریں گے. شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 45ویں برسی پر مرکزی جلسہ گڑی خدا بخش بھٹو میں ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی کارکنان کی شہید ذوالفقار بھٹو کے مزار پر حاضری فاتح خوانی کر کے پھول نچھاور کر رہے ہیں. جلسہ گاہ میں داخلے کے لیے واک تھرو گیٹس نصب کیے گئے ہیں. جامع تلاشی کے بعد کارکنان مزار میں داخل ہو رہے ہیں. جلسہ گاہ کے اطراف 8000 پولیس اہلکار سیکیورٹی فرائض سر انجام دے رہے ہیں. کراچی میں سڑکوں سے پانی نکالنے کے لیے ضلع انتظامیہ متحرک ہو چکی ہے. میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ صبح سے ہی مشینری شہر کے مختلف پوائنٹس پر لگا دی گئی تھی. اس وقت انڈر پاسز بھی کلیئر ہیں, پانی جمع نہیں ہوا. تنقید کی سیاست نہیں بلکہ خدمت کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں. مزید ان کی طرف سے کیا کہا گیا عبدالولی سے ہم جانیں گے جو کہ میئر کراچی کے ساتھ ہی موجود ہیں. کراچی میں تقریباً صبح 8 بجے سے جو ہے وہ بارش کا سلسلہ جو شروع ہوا ہے وہ تاحال جاری ہے اور اس حوالے سے جو میئر کراچی ہے انہوں نے شہر میں مختلف مقامات کا دورہ بھی کیا ہے اور اقدامات کا جائزہ بھی لیا ہے. میئر کراچی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے, ان سے بات کریں گے. اچھا سر یہ بتائیے گا, آپ مختلف پوائنٹس پر بھی گئے, آپ نے دورہ بھی کیا, تو شہر کی اب تک ٹوٹل صورتحال کیا ہے؟ شہر کی صورتحال ابھی تک تو ماشاء اللہ ٹھیک ہے. میں نے ڈسٹرکٹ سینٹرل ہو, ایسٹ ہو, ساؤتھ ہو اور ویسٹ کے کچھ علاقے ہوں, ملیر کا ایک کونا ہو, اس کا میں نے وزٹ کیا ہے. جو کے ایم سی کی حدود میں بڑی شاہراہیں ہماری آتی ہیں وہ سب کلیئر ہے. وہاں پر ایسا کوئی مشکل کا سامنا نہیں ہے. نالے ہمارے اچھا پرفارم کریں, پانی لے رہے ہیں اور پانی کی نکاسی کو یقینی بنایا جا رہا ہے. کچھ نشیبی علاقوں میں جہاں پر پانی کھڑا ہوتا ہے تو عملہ ڈپیوٹیڈ ہے, مشینری کو ہم نے ڈپلوائے کیا ہوا ہے جو کہ بر وقت کارروائی کرتے ہوئے چیزوں کو ٹھیک کر رہی ہے. آپ کے سامنے پیچھے سارے فیصل ہے, ہمارے شہر کی سب سے میجر آرٹری ہے اور ٹریفک رواں دواں ہے. اس وقت بھی ایسی کی بارش ہو رہی ہے, تیز بارش ہو رہی ہے, لیکن چیزیں الحمدللہ انڈر کنٹرول ہے. شہر کی جو 13 کے 13 انڈر پاسز جو ماضی میں بند ہو جاتے تھے, آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ کو کیمرہ بھی دکھائے گا, جو تمام کے تمام انڈر پاسز جو ہیں وہ چل رہے ہیں, ٹریفک کے لیے کھلے ہوئے ہیں. اس کی جو اپنی مشینری ہے وہ بھی فنکشنل ہے, آپریشنل ہے, اور اضافی مشینری کو بھی ہم نے وہاں پر ڈپلوائے کیا تھا. خدا نہ خاصہ سچویشن ایسی ہو کہ آپ کو اور گاڑیوں کی ضرورت ہو, مشینری کی ضرورت ہو, تو وہاں پر موجود ہو. اچھا سر یہ بتائیے کہ آپ کو حال ہی میں جو ہے وہ ترجمان سے جو ہے وہ اس کا باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے, تو آپ کو ایک اور بڑی ذمہ داری بھی دی گئی ہے, تو وہ ذمہ داری آپ کے میئر کراچی کی کارکردگی پر کوئی اثر انداز نہیں ہوئی؟ میں پہلے بھی میئر, مشیر اور ترجمان رہ چکا ہوں, تو کام کرنے والا آدمی کوشش کرتا ہوں کہ اپنی زبان کو, اپنے قلم کو کام کے لیے استعمال کروں, تنقید کے لیے استعمال نہ. اتنی ساری ذمہ داریاں کیسے ٹائم پہ آپ جو ہے وہ نبھا لیں؟ کر لیں گے آپ دوستوں کے ساتھ مل کے انشاءاللہ. نیت صاحب منزل آسان. اللہ تعالیٰ اگر کوئی نیک کام آپ سے کرا رہا ہے, اچھا کام آپ سے کرا رہا ہے, کسی نیکی میں آپ شریک ہو سکتے ہیں, میں سمجھتا ہوں آپ کے لیے اعزاز ہے. اور میں اپنی پارٹی کا شکر گزار ہوں کہ ہمیشہ انہوں نے مجھ کراچی میں رہنے والے, کراچی میں بسنے والے ایک مڈل کلاس فیملی کے مرتبہ وہاں کو موقع دیا ہے کہ وہ اپنے شہر کی خدمت کر سکے, اپنے صوبے کی خدمت کر سکے اور اپنے سارے پاکستان کی خدمت کر سکے.
بہت بہت شکریہ، آپ نے میئر کراچی کی بات سنی. ان کا یہی بتانا ہے کہ ماضی میں جو انڈر پاسز میں پانی بھر جاتا تھا اور ٹریفک کی روانی میں مشکلات ہوتی تھی، لیکن اس بار صبح سے بارش ہو رہی ہے اور محکمہ موسمیات کے بتانا ہے کہ شام تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، لیکن ٹریفک کی روانی جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ شام تک متاثر نہیں ہوگی. جی